اللهم صل على محمد وعلى محمد. سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حکومت سرفراز فاطمہ کو اپنے سر پر اٹھنے کو گزار رہا ہے. عزیزان محترم، برادران عزیز، پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر آج وہی کل والی کیفیت ہوئی اور خطیب جو تھے اس منبر کے آنے سے قاصر ہیں، تو لہٰذا میں آپ کے درمیان بہت زیادہ کوئی تفصیلی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، لیکن چند لمحے اور چند معروضات آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کروں گا. کل جہاں سے بات شروع کی تھی، جہاں پہ ختم ہوئی تھی، کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں ایسی چھوڑ رہا ہوں جو ہم وزن ہیں، ہم پلہ ہیں، برابر ہیں، یعنی ایک کو دوسرے سے کم نہیں کیا جا سکتا، نہ دوسرے کو ایک سے بڑھایا جا سکتا ہے. آپ اگر یہ سوچیں کہ اہل بیت بہت زیادہ ہے، قرآن کچھ نہیں ہے، تب بھی آپ غلط ہیں. اگر آپ سوچیں کہ اہل بیت کچھ نہیں ہے، صرف سب کچھ قرآن ہے، تب بھی آپ غلط ہیں. قرآن نہ اہل بیت سے جدا ہو سکتی ہے، نہ اہل بیت قرآن مجید سے جدا ہو سکتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ اس نے کہا کہ جس کے بتائے پر ہم نے اس کو بغیر دیکھے ہوئے تسلیم کر لیا کہ وہ خدا ہے. جس کے بتائے پر ہم نے مان لیا، جس کے بتانے پہ کہ 1,24,000 انبیاء آئے،
جس کے بتانے پہ ہم نے مان لیا کہ وہ خدا ہے لیکن دکھتا نہیں ہے، جس کے بتانے پر ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، جس کے بتانے پر ہم حج کرتے ہیں، جس کے بتانے پر ہم روزہ رکھتے ہیں، جس غرض کی سارے احکام دین جس کے بتانے پر ہم کرتے ہیں، اسی نے کہا ہے کہ ہم آپ کے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہے ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ اب یہاں پر رک کر گزارش کروں گا کہ تاریخ اسلام کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو مجھے تو نہیں ملا، جہاں تک میرا چھوٹا موٹا مطالعہ ہے، اور نہ میں نے سنا، علماء کو بھی سنا ہے، ذاکرین کو بھی سنا ہے، خطبہ کو بھی سنا ہے کہ کسی نے عالم اسلام کے کسی فرد نے جناب آدم کو اپنے جیسا بشر کہا ہو، جبکہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، انا خالق بشر من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ آدم کو قرآن مجید بشر کہہ رہا ہے لیکن مسلمان بشر ماننے کو تیار نہیں، اور جسے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے نور بنایا ہے، میں نے اسے یاسین بنایا ہے، میں نے اسے مدثر بنایا ہے، میں نے اسے مزمل بنایا ہے، میں نے اسے نور بنایا ہے، اس کو مسلمان کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ جیسے بشر ہیں۔ تعجب ہے کہ جس کے لیے کئی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم اور اہل بیت رسول بشر نہیں ہے بلکہ نور ہے، یہ نور ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ اور آدم کو سجدہ بھی کیا گیا، لیکن کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ سجدہ کرنے پر شرک کیا فرشتوں نے، ملائکہ نے شرک کیا، یہی تو ہے قرآن میں ہے، یہ آیت ہے کہ جیسے ہی پروردگار عالم نے آدم کے پتلے کو بنا دیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسے ہی میں اس کو بنا لوں اور سنوار لوں، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ کسی مسلمان نے اعتراض نہیں کیا کہ آدم کو سجدہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور آج کی تاریخ تک جو حضرات مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، انہی کی زبانی میں نے سنا ہے کہ رسول اکرم کی اگر مزار کی جالی پکڑ لے، کوئی چوم لے، تو وہاں پہ شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے اور پولیس اس کو مارتی بھی، جبکہ آدم کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ہمارے رسول کی ہے۔ آدم کیا نہ نوح کی ہے، نہ اسماعیل کی ہے، نہ ابراہیم کی ہے، نہ موسیٰ کی ہے، نہ عیسیٰ کی ہے، نہ یحییٰ کی ہے، نہ زکریا کی ہے، نہ شعیب کی ہے، نہ سلیمان کی ہے، کسی نبی کی وہ حیثیت نہیں جو ہمارے نبی کی ہے۔ ہمارے نبی جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ جب آدم کے سامنے سجدہ ہو جائے اور فرشتے اف نہ کریں، اور جو اف کرے اسے ابلیس قرار دیا جاتا ہے، تو اگر آج رسول کی جالی پکڑ کر چومنے والوں کو جو شرک کہتا ہے وہ دراصل ابلیس کے خاندان کا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد سلام کے آواز ولم سلام یہ ہے میرا رسول۔ کون رسول؟ اس کے لیے قرآن آواز دیتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رسول وہ ہے جو عالمین کے لیے رحمت، رسول وہ ہے وما محمد الا رسول، محمد ہے ہی نہیں سوائے اس لیے کہ وہ رسول ہے۔ اور خود رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ اول ما خلق اللہ نور، پروردگار نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ جو نور ہو وہ حیثیت بشکل بشر آ جائے بشریت کی ہدایت کرنے کے لیے، اسے مسلمان اپنے جیسا بشر بتائے، یہ کم ظرفی نہیں ہے مسلمانوں کی تو اور کیا ہے۔ وہ جس کے لیے قرآن آواز دے رہا ہے کہ وہ کلام ہی نہیں کرتا جب تک ہماری طرف سے وحی نہیں۔
وہ کلام ہی نہیں کرتا جب تک ہماری طرف سے وحی نہیں ہوتی۔ یہ ہے رسول اسلام کی ذات۔ اور اسی رسول اسلام ایک حدیث، اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، یعنی میرے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کچھ علی کے اندر ہے، وہ سب کچھ صفات علی کے اندر ہیں، بس فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور علی نبی نہیں۔ نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ وصی نبی ہے، اس کا مطلب کہ وہ جانشین پیغمبر ہے۔ جانشین اس چیز کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ جو بیٹھا ہو اسی کی جگہ پہ بیٹھنے والے کو جانشین کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی منصبدار، عہدیدار کوئی بیٹھا ہے تو اس کی جگہ پر یا تو اس کے برابر والا بیٹھے گا یا تو اس سے افضل بیٹھے گا۔ یہ قانون ہے دنیا کا، کسی کی بھی عہدہ ہو، کسی کی بھی سیٹ ہو، تو اگر جانشین پیغمبر کہا گیا ہے تو پیغمبر سے زیادہ تو کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اتنا تو ماننا پڑے گا کہ صفات وہی تھی جو پیغمبر کے اندر تھی۔ علی ایسی شخصیت جو وہیں بیٹھے جہاں پہ رسول اسلام بیٹھا کرتے تھے۔ اور عزیزان محترم، بس فرق اتنا ہے کہ مسلمانوں نے علم کو وہاں سے لیا جہاں سے نہیں لینا چاہیے تھا۔ جو ان کے پہلے امام 150 سال کے بعد پیدا ہوئے، کوئی 90 سال کے بعد، کوئی 200 سال کے بعد، جہاں سے فقہ لی گئی ہے، اور ہم وہاں سے لیتے ہیں اسلام جو پیدا ہوا، جس نے آنکھیں کھولی ہے تو رسول کے آغوش میں آنکھیں کھولی، جس نے چہرہ دیکھا ہے سب سے پہلے تو اس نے رسول کا چہرہ دیکھا، جس نے کلام کیا تو رسول کے سامنے کلام کیا، جو آنکھیں کھولی تو رسول کے آغوش میں، اور جب رسول نے آنکھیں بند کی تو اس کے آغوش میں۔ ہمارا اسلام وہاں سے ہے، ہم اس کو ماننے والے ہیں، تو ہم سے اسلام سیکھو، ہم سے پوچھو کہ اسلام ہے کیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ مجھ کو پتا ہے کہ کون سی آیت کس مقام پر نازل ہوئی، کس جگہ پر نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی۔ ان سے نہیں پوچھا گیا بلکہ دوسرے راویوں سے پوچھا گیا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات مسجد میں تھے، جناب عبداللہ ابن عباس نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے، کہا مولا آج میں چاہتا ہوں کہ بسم اللہ کی تفسیر آپ کریں، بسم اللہ کی تفسیر آپ کریں، بسم اللہ کے معنی بیان کریں، مفاہیم بیان کریں۔ تو مولا کائنات نے بیان کرنا شروع کیا۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ صبح نمودار ہو گئی، لیکن مولا نے بسم اللہ کی تفسیر کو روکا نہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی صبح ساجد نمودار ہوئی، مولا نے کہا عبداللہ ابن عباس اب نماز کا وقت ہے اور نماز ادا کرتے ہیں۔ علی جیسا عالم جو بسم اللہ کی تفسیر کرنے پر آ جائے تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 70 اونٹوں کا وزن کتابیں ہو جائیں، اتنی بسم اللہ کی تفسیر کری، اور ایک بسم اللہ کی تفسیر علی جیسا عالم مکمل نہ کر سکا تو یہ 2 ٹکے کے مولوی قرآن کا ترجمہ کیا کر پائیں گے، قرآن کی تفسیر کیا کر پائیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کے اصل مفاہیم معنی کیا ہے، اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد یوم آزادی آنے والا ہے، انڈیپینڈنس ڈے آنے والا ہے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ اپنے ملک کا جھنڈا اٹھائیں گے اور ان کی شان میں قصیدے پڑھیں گے جنہوں نے ملک کو آزاد کرنے میں اپنی جانیں قربان کی۔ اور ہر مہذب قوم پوری کائنات میں جو بھی آزاد ملک ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہر کا ایک انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے، یوم آزادی ہوتی ہے، کسی کی 15 اگست، کسی کی 14 اگست، کسی کی 22 جنوری، جو بھی ہے بہرحال۔ کرتے کیا ہیں؟ ان کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اب اگر ہم اور آپ نہ کریں یہ کام تو کیا کہلائیں گے؟
آج کل تو سیدھا NSA لگا دیا جائے گا جو ماحول چل رہا ہے. کیا ہو جائیں گے؟ راشٹر دروہی ہو جائیں گے, دیش دروہی کہلائیں گے. اب امت مسلمہ سے یہی سوال کر لو جا کے جب عید کے دن پڑھتے ہو اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا. یہ عید کس لیے منا رہے ہو؟ یہ عید کس لیے منا رہے ہو؟ کہیں گے تمہیں پتہ نہیں ہے جناب اسماعیل بچ گئے تھے, ہم مہذب قوم ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم ابراہیم کی بھی یاد مناتے ہیں, ہم اسماعیل کی بھی یاد مناتے ہیں. تم اسماعیل کی یاد مناؤ تو اسے عید قرار دو, ہم حسین کی یاد منائے تو ہمیں کافر قرار دو. ہم مہذب ہیں, ہمارے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں جس نے انسانیت کو بچایا ہے, جس نے ملک کو نہیں. آج پوری کائنات کا کوئی ذرہ ایسا خالی نہیں جہاں پہ آزاداری نہ ہو رہی. پوری کائنات کا کوئی ایک ذرہ, کوئی ایک ایسا ملک بھی خالی نہیں ہے جہاں پہ امام حسین کی آزاداری نہ ہو رہی ہو. ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہم بتانا یہی چاہتے ہیں کہ ہم انسانیت کو بچانے والے کو یاد کرتے ہیں. ہم اس کو یاد کرتے ہیں جس نے انسانیت کو بچا لیا, بھلے ہی اس نے اپنی بہنوں کے سروں سے چادریں چھنوا دی, اس کے چھوٹے سے ششماہے بچے کے گردن پہ تیر لگ گئے, اس کے جوان بھائی کے بازو قلم ہو گئے, اس کے جوان بیٹے کے سینے پہ برچھی کا پھل لگ گیا. عزاداران امام مظلوم, آج 4 محرم آ گئے. یہ ایام بہت تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں. اس میں مصائب پڑھنے کی خدا کی قسم ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے دلوں کو سوچئے, دلوں سے کربلا کو یاد کریے اور سوچئے جو تاریخ میں ملتا ہے مقاتل میں کہ 4 محرم سے پانی خیام حسینی کے لیے بند کر دیا گیا تھا, 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا تھا, پانی بند 4 محرم سے ہو گیا تھا. اب سوچئے آپ اور ہم اس گرمی کے موسم میں بغیر پانی کے کتنی دیر گزار سکتے ہیں. مصائب کوئی ذاکر آپ کو رلا نہیں سکتا ہے. اگر آپ رونا نہ چاہیں تو کوئی ذاکر آپ کو رلا نہیں سکتا ہے. شرط ایک ہے کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے, اپنی پیاس کا احساس کریے اور حسین کی غریبی کا احساس کریے کہ وہ جو ساقی کوثر کا بیٹا ہو, جس کے ایک ٹھوکر سے پوری کائنات پانی پانی ہو سکتی ہو, وہ ایک پانی کے لیے ترس رہا ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اجرکم اللہ, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے. بس 1-2 فکرے اور زحمت سماعت کو تمام کر دیا. آج کی تاریخ میں جو اکثر مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ جناب حر اور جناب حر کے بیٹے کے پڑھے جاتے ہیں. کون حر؟ جس نے امام حسین کو کربلا آنے پر مجبور کر دیا. وہ حر جو 9 محرم تک لعنت کا مستحق تھا. وہ حر جو امام حسین کو کربلا آنے پر جس نے مجبور کر دیا. اس حر جیسے ہی 9 محرم کی رات آئی, شب عاشور ایک مرتبہ وضو کرنے جا رہا ہے, جیسے ہی پانی ہاتھ میں لیا ایک مرتبہ قیام حسینی کی طرف کان لگایا. العطش العطش کی صدائیں قیام حسینی سے آتی ہوئی سنائی پڑی. پھر کہتا ہے کیا کروں گا میں یہ وضو کر کے, کیا کروں گا میں یہ نماز پڑھ کے, کل کو میں جب جاؤں گا روز محشر رسول اللہ کے سامنے اور انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا ہے حور تجھ کو پتا نہیں تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے میدان میں پیاس سے تڑپ رہے تھے اور تو وہ وضو کر رہا تھا, کیا تو نے دیکھا نہیں میرے حسین کی چھوٹی سی سکینہ پانی کے لیے کیسے تڑپ رہی تھی. ایک مرتبہ حر نے ارادہ کیا کہ جاؤں قیام حسینی کی طرف, لیکن کہا نہیں ابھی رات ہے ابھی نہیں جاؤں گا, صبح نمودار ہو جائے سورج نکل آئے. پھر امام حسین کے پاس آیا, اپنے آپ کو باندھ لیا,
अपने हाथों को बांध कर एक कैदी की तरह आया। उधर आना था कि इधर एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, अली अकबर इधर आओ, अब्बास इधर आओ, तो इधर आओ, मेरा मेहमान आ रहा है, मेरे मेहमान के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। एक मर्तबा तैयार हुए, हुराया, कदमों में गिरा दिया अपने आप को, मौला क्या मेरी खताएं कबूल हो सकते हैं, माफ हो सकती हैं? कहा, होर अंत हुर्रो फिद दुनिया वल आखिरा, होर तुम दुनिया में भी आजाद हो, तुम आखिरत में भी आजाद हो। हुर को सीने से लगाया, रुमाले जहरा दिया, एक मर्तबा हुर गया मैदान में। हुर मैदान में नहीं गया, बल्कि हुर का बेटा पहले मैदान में गया। हुर का बेटा मैदान में जाने के बाद जंग करता है और शहीद होता है। शहीद होता है, जैसे ही इमाम हुसैन के पास खबर आती है कि हुर का बेटा शहीद हो गया, एक मर्तबा इमाम आले मकाम घोड़े को एड़ देते हैं, मैदान करबला में पहुंचते हैं। हुर कहता है, मौला आप न जाइए, मैं जाता हूं, मेरा बेटा है। हुर जनाब इमाम हुसैन कहते हैं, हुर नहीं नहीं, तेरा बेटा जवान है, तू अपने जवान बेटे की लाश को न देख सकेगा। अल्लाह को किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मज़लूम के। चंदा आंसू बहा लीजिए, अगर रोना ना आए तो सरों को झुका लीजिए। ये वो आंसू हैं जो रोज़े महशर रुमाले ज़हरा में जगह पाएंगे और आपकी बख्शिश का सामान बन सकते हैं। एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन हुर के बेटे तक पहुंचे। हुर के बेटे के पहुंचने के बाद खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। उसके बाद हुर कहता है, मौला मुझे जाने दीजिए, आप न जाइए, मेरा बेटा है, मैं देखूंगा। हुर के बेटे पे ही शब्बीर बहुत रोए थे। अब तो लाशे अली अकबर है, खुदा खैर करे। अब क्या होगा जब चंद लम्हों के बाद जवान बेटा खाको खून में तड़पता हुआ सीने पे बर्छी का फल खाए, मैदान करबला में एड़िया गड़ा। फिर हुसैन को दिलासा देने वाला कोई